پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج کل پھر سے ملاقاتیں جاری ہیں جن میں فنڈ کے پروگرام کی نویں قسط کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان آن لائن ملاقاتوں میں پاکستان کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز یا مختلف مصنوعات اور سروسز کی قیمتوں میں دی جانے والی چھوٹ کا دوبارہ سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو عموماً پاکستان میں آئی ایم ایف کی شرائط سے لنک کیا جاتا ہے اور یہ دونوں قیمتیں عام آدمی کے لیے براہ راست مہنگائی میں اضافے کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ تو پاکستان کی حکومت کے پاس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں، اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک عزیر یونس سے۔ عزیر، نومبر میں مہنگائی کی شرح کچھ حد تک کم تو ہوئی ہے ایک ماہ پہلے کے مقابلے میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں ابھی بھی یہ شرح تقریباً 3 گنا بڑھی ہے۔ تو شرح سود بڑھانا کس حد تک مؤثر ہوگا اور سپلائی سائڈ کے چیلنجز کے لیے کیا حل ہے حکومت کے پاس؟ اس وقت دیکھیں 3 بڑے چیلنجز ہیں معیشت کے۔ ایک تو ریزروز کا مسئلہ ہے جو 8 ارب سے کم ہو چکے ہیں، یعنی کہ 5 ہفتے کا امپورٹ کور موجود ہے۔ دوسرا آپ نے جس پہ بات کی مہنگائی، اور تیسرا ٹیکس اور فسکل ڈیفیسٹ۔ تو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں یا مسائل کا جو سامنا ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا نیئر ٹرم حل ہے جس سے مہنگائی کم ہو۔ انفیکٹ آج صبح جو سینسٹیو پرائس انڈیکس آیا ہے وہ 30% پہ آیا ہے، وہ 30% پہ ہی کافی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ تو مہنگائی کا کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس، اور شرح سود بھی بڑھانی پڑے گی، امپورٹس کو بھی روکنا پڑے گا۔ انفیکٹ آج جو ہے فائنانس منسٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈیفنس امپورٹس کے لیے بھی حکومت پاکستان کا اپروول چاہیے گا فائنانس منسٹری سے۔ اس کے بغیر ڈیفنس کے جو امپورٹس ہیں وہ ملک میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ڈالر کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں اس وقت۔ لیکن عزیر، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں امپورٹس کم کرنی ہوں گی اور خاص طور پہ ڈیفنس کی امپورٹس جو ہیں اس میں بھی آج منسٹری آف فائنانس کے ریفرنس آپ دے رہے ہیں، تو امپورٹس تو آلریڈی اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو کم تو ہو رہی ہیں اور کافی حد تک اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ را مٹیریل تو آپ کا اکثر باہر سے آتا ہے۔ جی بالکل، لیکن اس وقت بھی ڈیفیسٹ تو موجود ہے، اور اس ڈیفیسٹ کو پلگ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹرانچ ہے وہ ضروری ہے۔ اس پہ ڈیلے ہو چکا ہے، جب تک وہ ٹرانچ نہیں آتا سعودی عرب اور چین وغیرہ سے جو ایکسیس پیسے، جو ڈار صاحب ایک مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے 13 ارب کا انتظام کر دیا ہے، وہ 13 ارب کا 1 ارب بھی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ 500 ملین آئے ہیں اے آئی آئی بی سے۔ تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرنا پڑے گا حکومت کو، جو اس وقت تک وہ نہیں کر سک رہی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹانا اور پھر ایک نئے وزیر خزانہ کو لانا جو آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کر رہا تھا، یہ بیک فائر کر گئی ہے موو، اور اس سے معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ عزیر، that takes me to the next point جس میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کافی دنوں میں باتیں ہوئی، اور پاکستان کے جاری کردہ تقریباً $1 ارب کے جو بانڈز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے ڈیفالٹ کی خبریں رہی تھیں گردش میں، اگلے ہفتے میچور ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ان بانڈز کے خریداروں کو سود کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ٹرانزیکشن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز بہت کم ہیں، اور 13 ارب کا جو آپ حوالہ دے رہے تھے کہ نئے فائنانس منسٹر کا آنا جو ہے وہ اپیرنٹلی بیک فائر کیا ہے، تو یہ ٹرانزیکشن کیا معنی رکھتا ہے پاکستان کے لیے اب؟ ٹرانزیکشن ضروری ہے، اور میرے نزدیک یہ پیمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت اتنی لیکوڈیٹی تو ہے کہ یہ پیمنٹ ہو جائے۔ لیکن جو میں نے کہا ڈیفنس امپورٹس کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، یہ ایک پری ایمپٹیو موو ہے، کیونکہ $1 ارب آپ کے پاس چلے جائیں گے تو 4 ہفتے سے کم کا امپورٹ کور رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد فوری طور پہ انجیکشنز کی ضرورت ہے، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اپروول جلد از جلد نہیں ہوتا تو یہ عدم استحکام اور بڑھتا جائے گا معیشت کے اندر۔ جو چائنا کے ساتھ بات چل رہی ہے دوبارہ سے نئے فنڈز کے لیے، آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ سکسیس ہوگی اور کن بیسس پہ بنے گا وہ؟ ہو جانی چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اگین بات جو ہے وہ ڈومیسٹک ایکشنز کی ہے۔ اس وقت صرف مسئلہ دوسروں سے پیسے اکٹھے کرنے کا نہیں ہے، اس وقت پاکستان کی معیشت کے اندر جو اسٹرکچرل فلاز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگین جب آپ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو ایک پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوتا ہے، کیونکہ انیشلی تو آپ کو درد ہوگا ان چیزیں کرنے کا، اور الیکشن کا ماحول ہے، تو اگین حکومت فوج کا نیا جو سپہ سالار آیا ہے اس کے ساتھ مل کے الیکشن کی ڈیٹس طے کرنا، پھر معیشت کو دیکھنا، کافی مشکل صورتحال ہے اگلے 4 سے 6 مہینوں کی۔ یہ جو اسٹرکچرل فلاز کا آپ عزیر حوالہ دے رہے ہیں، یہ تو پرابلی پچھلے 20 سال سے میں بھی اسی کو کور کر رہا ہوں اور وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، ان سبسڈیز کے برقرار رہنے کا امکان کتنا ہے؟ کس طرح سے ریوزٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نئی 9th ٹرانچ جو ہے اس کے لیے؟ دیکھیں سلوشن کافی سمپل ہے، اور آئی ایم ایف بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے غریب سے غریب تر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کیش ٹرانسفر بڑھا دیں، آپ بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس پروگرام کے تھرو ان کی مدد کریں۔ لیکن
جو $17.5 ارب ہر سال اشرافیہ کو دیے جاتے ہیں، آپ خدا کے واسطے ان کو کم کریں اور وہ پیسہ جو ہے ان لوگوں کو دیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے. لیکن اگین جب کوئی بھی حکومت یہ کام کرے گی، اشرافیہ سے پیسے لے کے غریبوں کو دے گی، تو اشرافیہ جو کہ پولیٹیکل پاور سرکلز میں انفلوئنشل ہیں، وہ بیک فائر کر جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ معاشی معاملہ نہیں ہے. سولوشنز تو کافی اکنامکلی اسپیکنگ سمپل ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں، آپ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں، آپ بلیک مارکیٹ کے اوپر جو ہے کربز لگائیں. ایسا نہ کریں کہ جو فارمل سسٹم کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر ہی ٹیکس لگاتے رہیں، جو کہ اسٹریٹجی رہی ہے. لیکن اگین جب آپ ڈی ایچ اے پہ پلاٹ پہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر کافی سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر حکومت رہے نہ رہے اس کا آپ کو اور مجھے بھی معلوم نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مفتہ اس حوالے سے کام کر رہے تھے، لیکن اسحاق ڈار جب آئے ان سے میری بھی اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے نیچے ہونا چاہیے اور نومبر کے اینڈ تک وہ موسٹ لائکلی لے آئیں گے. کتنی حقیقت پسندانہ خواہش ہے یہ؟ بالکل حقیقت پسندانہ نہیں تھی، اور انفیکٹ پچھلے 1.5 ہفتے سے ڈار صاحب نے 200 کی بات کرنا بھی چھوڑ دیا. انفیکٹ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو آفیشیل انٹر بینک ریٹ ہے وہ 222 کے آس پاس ہے، لیکن 250 روپے میں بھی مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت نہیں مل رہا. تو ڈالر کی بھی بلیک مارکیٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز بھی ڈکلائن اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک عام شہری امریکہ میں بیٹھا ہوا یا سعودی میں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ بینک سے اگر پیسے بھیجے تو 222 اس کے خاندان کو ملیں گے روپے، اور اگر حوالہ یا ہنڈی سے بھیجے تو 250 کے آس پاس ملیں گے. تو اگین یہ ڈار صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ بھی بنا دی ہے ڈالر کی پاکستان کے اندر، اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے مارکیٹ کی ریٹ کا یہ بڑھتا گیا ہے ان کے ٹینیور کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جس ٹریک پہ ہیں بائی بجٹ ول بی ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ کوئی ڈائریکشن سمجھ آ جائے گی تب تک؟ دیکھیں اس وقت تک تو سمجھ آ جائے گی. اب انیشل جو ہے اگلے 4 سے 6 ہفتے جی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انجیکشن آتی ہے کہ نہیں. آئی ایم ایف کا جو ریزمپشن ہے یہ سب سے بڑا مائل سٹون ہوگا. بہت شکریہ عزیر، آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے ہم سے کہ خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کس سچویشن میں ہے.